الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کچھ عرض و معروض سے پہلے ساری کائنات کی مرکز عقیدت، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع روز شمار، انیس بے کساں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے لیے اور درود شریف پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافی دیر سے آپ حضرات نعت و منقبت سماعت کر رہے تھے اور ایک خطاب بھی آپ حضرات نے سماعت کیا۔ میرے بعد اور خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنے ہیں اور شاعری بھی سماعت کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم مجھے حق بولنے کی، آپ کو حق سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر یہاں پر رہوں محبت کے ساتھ سنیے، دل جوئی کے ساتھ سنیے۔ 20 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ پاک میری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ آج خواجہ کا ذکر کر رہے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کا ذکر ہم کر رہے ہیں، اس لیے کہ آج کی جو تاریخ ہے آپ کی مقدس ذات سے تعلق رکھتی ہوئی یہ تاریخ ہے، اور خواجہ غریب نواز کا ذکر صرف آپ اور ہم ہی نہیں کر رہے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں مصطفیٰ کی مصطفائی موجود ہے، جہاں جہاں سرکار دو عالم کی مصطفائی ہے، جہاں جہاں آقا کریم کے ماننے والے موجود ہیں، یقیناً وہاں وہاں خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے موجود ہیں۔ اور آج ہم اور آپ خواجہ غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں خواجہ کی شان کیا ہے، حضور خواجہ غریب نواز کا مقام کیا ہے، حضور خواجہ غریب نواز کا مرتبہ کیا ہے۔ آج ہندوستان کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، ہندوستان کا پردھان منتری ہو، ہندوستان کا چاہے کوئی بھی مکھیہ منتری ہو، کتنا بھی بڑا آدمی ہو، اللہ اکبر، جس عہدے پر وہ فائز ہوتا ہے عہدے پر فائز بعد میں ہوتا ہے، پہلے خواجہ کے دربار میں جا کر چادر چڑھاتا ہے، اللہ اکبر، اپنے مقام کو بعد میں پہنچتا ہے، پہلے خواجہ کے دربار میں جا کر چادر پیش کرتا ہے۔ آئے دن دیکھنے ملتا ہے، پیپروں میں آتا ہے، نیوز میں آتا ہے، اخباروں میں آتا ہے، فلاں ایکٹر خواجہ کے دربار میں آیا، فلاں شخص خواجہ کے دربار میں آیا، فلاں بڑا آدمی خواجہ کے دربار میں آیا، فلاں شخص خواجہ کے دربار میں آیا، فلاں بادشاہ خواجہ کے دربار میں آیا۔ اللہ اللہ، آپ کو ایک بات بتاتا ہوا چلوں، ہندوستان کا پرائم منسٹر ہو، ہندوستان کا مکھیہ منتری ہو، ہندوستان کا چیف منسٹر ہو، ہندوستان کا ایم ایل اے ہو، ہندوستان کا کتنا بھی بڑا آدمی ہو، ہندوستان کی کتنی بھی بڑی ذات ہو، اللہ اکبر، اس کو خواجہ کی بارگاہ میں جا کر اپنا سر جھکانا پڑتا ہے، اپنی غلامی کا ثبوت دینا پڑتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھ جائے، کرسی پر کوئی بھی قبضہ کر لے، کرسی پر کوئی بھی قابض ہو جائے، لیکن حقیقت میں اگر راجہ کوئی ہے تو ہند کا تاجدار خواجہ غریب نواز ہے، ہند کا سردار کوئی ہے تو اجمیر کا خواجہ ہے، ہند کا آقا کوئی ہے تو عطا رسول ہند الولی میرا خواجہ ہے، یہ شان خواجہ کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ دربار ہے خواجہ کا، آپ کے دربار میں بے اولاد جائے صاحب اولاد ہو جائے، بے ایمان جائے صاحب اولاد ہو جائے، بے ایمان جائے صاحب ایمان ہو جائے، عالم نہ ہو خواجہ کی بارگاہ میں جائے، خواجہ کا وسیلہ پیش کرے، اللہ اکبر، اللہ سے دعا کرے تو عالم ہو جائے، حافظ نہ ہو خواجہ کی بارگاہ میں جائے، خواجہ کا وسیلہ بنائے، خواجہ کو وسیلہ بنائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اکبر، حافظ قرآن ہو جائے، خواجہ کی شان ہے، بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے خواجہ
مسلمانوں کو ایمان ملتا ہے خواجہ کے دربار سے، بھوکوں کو کھانا ملتا ہے خواجہ کے دربار سے، ننگوں کو کپڑا ملتا ہے خواجہ کے دربار سے۔ میں تو یہ کہہ دوں لوگوں کو سلطنت ملتی ہے خواجہ کے دربار سے، لوگوں کو حکومت ملتی ہے خواجہ کے دربار سے، لوگوں کو بادشاہت ملتی ہے خواجہ کے دربار سے۔ اللہ اکبر! آنکھیں میں آ کر ساری دنیا کا مسلمان ایک اعلان کرتا ہے، کلمہ پڑھ پڑھ کر حافظ قرآن ہو گئے، بے ایمان جو تھے صاحب ایمان ہو گئے۔ تیرا دامن ہاتھوں میں آتے ہی یا غریب نواز فقیر جو تھے وقت کے سلطان ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عطائے غریب نواز، فیضان غریب نواز، شان غریب نواز حضرت علامہ عامر القادری۔ تیرا دامن ہاتھوں میں آتے ہی یا غریب نواز، یہ غریب نواز کی شان ہے۔ آپ کو بتاتا ہوا چلوں خواجہ غریب نواز کے دربار سے بے اولادوں کو اولاد کیسے ملتی ہے، بے ایمانوں کو ایمان کیسے ملتا ہے، خواجہ کے دربار سے نابیناؤں کو بینائی کیسے ملتی ہے۔ اللہ اکبر! جن کی قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے خواجہ کے دربار سے ان کو سماعت ملتی ہے، جن کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے خواجہ کے دربار سے ان کی آنکھوں کو بینائی ملتی ہے۔ اللہ اللہ! آپ کو بتاؤں ایک غیر مسلم لڑکا تھا، اللہ اکبر! اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں میں روشنی نہیں، دنیا کو نہیں دیکھ سکتا کہ اس کی بینائی اس کی آنکھوں میں نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں۔ اللہ اکبر! اندھا ہو گیا، وہ آنکھوں کو کھو دیا اس نے، نابینا ہو گیا۔ اللہ اللہ! غیر مسلم ہے لیکن اس نے سنا تھا خواجہ کے دربار سے بے ایمانوں کو ایمان ملتا ہے، بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے، نابیناؤں کو بینائی ملتی ہے۔ اللہ اکبر! جن کی قوت سماعت ختم ہو جاتی ہے خواجہ کے دربار سے ان کو سماعت ملتی ہے۔ اللہ اللہ! کافر تھا وہ لڑکا، غیر مسلم تھا، اپنے گھر والوں سے بولا میں اجمیر جانا چاہتا ہوں۔ گھر والوں نے کہا تو اجمیر کیوں جائے گا؟ کہا اجمیر اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ اجمیر میں ایک بابا رہتا ہے، مسلمانوں کا بابا رہتا ہے، مسلمان اپنا اس کو لیڈر کہتے ہیں، مسلمان اپنا اس کو راجہ کہتے ہیں، مسلمان اپنا اس کو تاجور و تاجدار کہتے ہیں، مسلمان اپنا اس کو بادشاہ کہتے ہیں، مسلمان اپنا اس کو کنگ کہتے ہیں۔ کہنے لگے اس کے گھر والے جب مسلمان بادشاہ کہتے ہیں تو تجھ سے کیا مطلب، مسلمان راجہ کہتے ہیں تجھ سے کیا مطلب، مسلمان بادشاہ کہتے ہیں تجھ سے کیا مطلب۔ کہنے لگا میں یہ جاننا چاہتا ہوں مسلمان کہتے ہیں کہ نابیناؤں کو بینائی ملتی ہے، کیا مجھے بھی بینائی ملے گی؟ کیا میری آنکھوں کو بھی روشنی ملے گی؟ کیا میری آنکھیں دوبارہ واپس آئیں گی؟ اللہ اللہ! خواجہ کے چاہنے والوں، خواجہ سے محبت کرنے والوں، خواجہ سے پیار کرنے والوں، اپنے دل کی آنکھوں سے سننا، اپنے دل کی کانوں سے سننا۔ جب اس لڑکے نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھوں گا میری بینائی واپس آئے گی یا نہیں آئے گی، گھر والوں نے کہا اگر تو اس کے دربار میں جائے گا ہم سے رشتہ توڑ دے، ہم سے رشتہ توڑ دے۔ لیکن اس کے دل میں غریب نواز کی ایسی محبت پنہا تھی، اس کے دل میں غریب نواز کی محبت کا ایسا چراغ جل رہا تھا، اس کے دل میں غریب نواز کی محبت اس طرح روشن ہو گئی تھی کہ گھر والوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا، گھر والوں کو چھوڑ کر اجمیر پہنچا۔ اجمیر پہنچ کر اللہ اکبر! ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 4 5 10 20 30 40 مسلسل 41 دن تک خواجہ کی بارگاہ میں رہا، حضور خواجہ کی بارگاہ میں رہا۔ اللہ اللہ! روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، آنکھوں کی بینائی واپس آئے گی، آنکھوں کی روشنی واپس آئے گی، اللہ اللہ! دوبارہ میری آنکھیں واپس آئیں گی۔ لیکن 41 دن تک اس کی آنکھیں واپس نہیں آئیں۔ اللہ اللہ! اب یہ عجیب ماجرا ہے، اس کا تو خیال تھا، اس کا تو ایمان تھا، اس کا تو عقیدہ تھا، اس کا تو خواجہ پر اعتماد یہ تھا، خواجہ پر بھروسہ یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں ان کے دربار سے نابیناؤں کو بینائی ملتی ہے۔ میں تو ان کے دربار میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا تھا، میں تو ان کے دربار میں اپنے شہر کو چھوڑ کر آیا تھا، اپنے خاندان کو چھوڑ کر آیا تھا۔ لیکن جو لوگ کہتے تھے میرے گھر والوں نے کہا تھا ان کے دربار سے کچھ نہیں ملتا، میرے گھر والوں نے صحیح کہا تھا ان کے دربار سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ اللہ! رونے لگا، روتے روتے سوچا اس نے کہ جب جا رہا ہوں ان کے دربار سے جب واپسی ہوگی، جب ان کے دربار سے جا رہا ہوں کیوں نہ آخری بار ان کی چوکھٹ پر ماتھا ٹیک لیا جائے، کیوں نہ
آخری بار ان کی چادر کو چوم لیا جائے، کیوں نہ آخری بار ان کے مزار کو چوم لیا جائے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، اللہ اکبر، جب اس کے جانے کا وقت آیا اس نے خواجہ کی چادر کو آنکھوں سے لگایا، اللہ اکبر، جب اس نے خواجہ کی چادر کو آنکھوں سے لگایا یہ سجدے میں گیا، اللہ اللہ، اس نے خدا کو سجدہ کیا اور حضور خواجہ غریب نواز کی مقدس چادر کو اپنی آنکھوں سے لگایا، چادر کو آنکھوں سے لگایا، آنکھیں بند ہیں، سجدے میں ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ اجمیر بتاتی ہے اجمیر کی وہ فضائیں، اجمیر کی وہ ہوائیں، اجمیر کی وہ وادیاں، اجمیر کی وہ دھرتی، اجمیر کا وہ آسمان گواہی دیتا ہے جب یہ سجدے میں گیا تھا تو یہ نابینا تھا، اور جب سجدے سے اٹھا تو بینائی واپس آ گئی، سجدے سے اٹھا تو آنکھیں واپس آ گئی، سجدے سے اٹھا تو روشنی واپس آ گئی۔ کہنے لگا لوگ سچ کہتے تھے ان کے دربار سے بے اولادوں کو اولاد بھی ملتی ہے، بے ایمانوں کو ایمان بھی ملتا ہے، اور نابیناؤں کو بینائی بھی عطا ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، شان غریب نواز، عطائے غریب نواز، جشن غریب نواز، علماء اہل سنت۔ نابیناؤں کو بینائی ملتی ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے اور حاضر رہوں گا، فضائل پڑھتا ہوں۔ یہ سلسلہ چشت جو ہے بہت مقدس سلسلہ ہے، اس میں ایک سے ایک بڑھ کر ہیرا ہمارے درمیان موجود ہے، پروردگار نے ایک سے ایک بڑا مجاہد ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ دیکھیں آپ، حضور خواجہ غریب نواز کے مقدس سلسلے میں ایک ذات ہے جسے بختیار کاکی کہتے ہیں، ایک ذات ہے جسے نظام الدین دہلوی کہتے ہیں، ایک ذات ہے جسے شمس الدین پانی پتی ترک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، اور ایک ذات ہے جسے صابر کلیری کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلسلہ چشت کی بزرگ صابر پاک، آپ دیکھیں خواجہ کا یہ مقام کہ غلام کو بھیجیں انا ساگر کے پاس اور کہیں یہ خواجہ نہیں جائے گا، اور اپنے غلام سے کہیں جا انا ساگر سے کہہ دینا خواجہ نے بلایا ہے، قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی۔ جب خواجہ کا غلام بختیار انا ساگر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتا ہے انا ساگر چل خواجہ بلا رہے ہیں، سارا کا سارا انا ساگر ایک چھوٹے سے کانسے میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، یہ زندہ خواجہ باد، کی کیا شان بات ہے، یہ خواجہ کا مقام ہے۔ شک، آپ کو بتاؤں صابر کلیری کی بارگاہ میں کچھ فضائل پڑھوں پھر آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ یہ بھی سلسلہ چشت کے بزرگ ہیں۔ آج میں نے اب جو فضائل پڑھ رہا ہوں یہ فضائل میں نے گمدہ پور کی سرزمین پر پڑھے تھے حضرت، آج جمعے سے پہلے بہت پسند کیا لوگوں نے، اس لیے کہ یہ بات ہی کچھ ایسے جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ شمس الدین پانی پتی ترک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضور صابر پاک کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے۔ نظام الدین اولیاء نے ان کو صابر پاک کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا حضرت کی خدمت کرنا، لیکن خدمت اس طرح سے انجام دینا کہ آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی یا بے ادبی نہ ہونے پائے، اس لیے کہ ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ انسان علم تو حاصل کر لے، علم کے ساتھ اگر ادب اور عمل نہ ہو، علم کے ساتھ ادب اور عمل نہ ہو تو ایسا علم جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، اگر علم کے ساتھ عمل و ادب موجود ہے تو یہی علم آپ کو جنت کے راستے پر لے جائے گا۔ اس لیے کہ علم حاصل کر لینا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ بیکار ہے۔ اما علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، علم تو شیطان کے پاس بے انتہا تھا، لیکن وہ ادب تھا، بے عمل تھا، بے ادب تھا، وہ مؤدب نہیں تھا۔ اللہ اکبر، وہ بے ادب تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟ مردود قرار دے دیا گیا، شیطان قرار دے دیا گیا۔ شمس الدین حضور صابر پاک کی بارگاہ میں اور خواجہ کے یہ وہ مقدس، خواجہ غریب نواز کے سلسلے کے یہ وہ مقدس بزرگ ہیں کہ خواجہ غریب نواز کو جب انہوں نے صرف اور صرف ایک مرتبہ پکارا ہے تو خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین سے کبھی دہلی مدد کرنے آئے، کبھی کلیر مدد کرنے آئے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور بختیار کاکی پر تہمت لگائی گئی تھی کہ آپ نے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کیا، آپ الزام لگایا گیا تھا کہ آپ نے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اللہ اکبر، شمس تبریز بادشاہ تھا، بادشاہ موجود تھا، دربار لگا تھا،
اور تمام درباری جو تھے وہ موجود تھے اور حضرت بختیار کاکی بھی موجود تھے اور نظام الدین اولیاء بھی موجود تھے اور بادشاہ بھی موجود تھا. بادشاہ جو تھا بڑا فخر کیا کرتا تھا حضرت بختیار کاکی پر. بادشاہ بڑی محبت کیا کرتا تھا حضرت بختیار کاکی سے. لیکن جب حضور بختیار کاکی پر الزام لگا دیا گیا کہ آپ نے فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کیا ہے, اللہ اکبر, لوگوں نے کہا آپ نے فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کیا ہے. عورت بھی گواہی دے رہی تھی, ہاں بختیار نے میرے ساتھ زنا کیا ہے. لیکن جب دربار لگا تھا بختیار نے کسی سے کچھ نہیں کہا. بختیار رونے لگے اور دل کی آنکھوں سے خواجہ کو پکارا. خواجہ اجمیر سے دہلی آئے اور کہا بختیار کیا یہ سچ ہے کہ تم نے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ کہا حضور یہ بالکل جھوٹ ہے. اللہ اکبر. خواجہ غریب نواز نے عورت سے پوچھا اے عورت بتا کہ یہ بات سچ ہے؟ عورت نے کہا سچ ہے. بختیار کہہ رہے جھوٹ ہے. عورت کہہ رہی ہے سچ ہے. خواجہ نے کہا بختیار نہ تم بتاؤ گے نہ یہ عورت بتائے گی, وہ بچہ بتائے گا کہ وہ بچہ کس کی اولاد ہے. جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے وہی بچہ اعلان کرے گا کہ یہ اولاد کس کی ہے, وہی بچہ بتائے گا. اب لوگ حیرت میں, لوگ مسکرا رہے کہ بچہ کیسے بتا سکتا ہے, جو بچہ پیٹ میں وہ کیسے بول سکتا ہے. اب تو بختیار پھنس جائیں گے, اب بختیار پھنس جائیں گے, بختیار کو سزا ہوگی. میرے آقا کے دیوانوں, خواجہ سے محبت کرنے والوں, خواجہ سے عقیدت کرنے والوں, خواجہ غریب نواز نے بادشاہ سے کہا بادشاہ اپنا سر اٹھا. حضرت خواجہ غریب نواز نے بختیار کاکی سے کہا بختیار اپنا سر اٹھاؤ. عورت سے کہا اپنا سر اٹھا. سب لوگوں نے سر اٹھایا. خواجہ غریب نواز نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا, اے بچے بتا تو کس کی اولاد ہے؟ تو پیڑ سے آواز آ رہی تھی عطائے رسول ہندل ولی خواجہ مجھے معاف کر دیں, بختیار میرا باپ نہیں ہے, یہ عورت جھوٹ بولتی ہے بلکہ میرا باپ ایک چرواہا. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غریب نواز, کرامت غریب نواز. سبحان اللہ, کیا بات ہے حضرت, بہت اچھا. بھی بے شک ایک چرواہا جو ہے وہ میرا باپ ہے, بختیار میرا باپ نہیں ہے. یہ اس طرح سے خواجہ غریب نواز مدد کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں شمس الدین پانی پتی حضرت خواجہ حضرت صابر کلیری کی بارگاہ میں رہتے تھے. ایک دن کیا ہوا, حضرت شمس الدین نے سوال کر دیا حضور بتائیں فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ حضور فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے حضرت صابر کلیری نے ارشاد فرمایا شمس الدین اس سوال کا جواب وقت آنے پر تمہیں مل جائے گا. اللہ اللہ, میں اس سوال کا جواب ابھی نہیں دوں گا, لیکن جب وقت آئے گا تب اس سوال کا جواب مل جائے گا. کیا حضور ابھی بتائیں, اس سوال کا جواب ابھی دیں؟ حضرت صابر کلیری نے کہا شمس الدین جب وقت آئے گا سوال کا جواب مل جائے گا. جب شمس الدین ضد کرنے لگے حضرت صابر کلیری نے ارشاد فرمایا شمس الدین ایک بات کان کھول کر سن لو, جب میرا انتقال ہو, جب میں دنیا سے چلا جاؤں, جب میں دنیا سے پردہ کروں, شمس الدین میرے جنازے کو ایک کمرے میں بند کر دینا اور میری نماز جنازہ نہ تم پڑھانا نہ کسی مولوی سے پڑھوانا, بلکہ ایک نقاب پوش آئے گا گھوڑے پر سوار ہو کر جو میری نماز جنازہ. اللہ اللہ اللہ, حقیقت. کا حضور فنا اور بقا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے سوال تو دیا نہیں, سوال کا جواب تو دیا نہیں. اللہ اکبر. جب یہ بات حضرت نظام الدین اولیاء کو پتہ لگی تو حضرت نظام الدین دہلوی نظام الدین اولیاء نے فرمایا, محبوب الاولیاء نے فرمایا شمس الدین تجھے پتہ نہیں تو کس کی بارگاہ میں موجود تھا؟ شمس الدین تجھے پتہ نہیں تو کس کی بارگاہ میں موجود تھا؟ ارے تو اس کی بارگاہ میں موجود تھا جس کو مسجد سے بے ادبی کر کر نکالا گیا. جب لوگ سجدے میں گئے اس نے زبان سے کہہ دیا مسجد تو کیوں کھڑی ہے, تو بھی سجدے میں چلی جا, مسجد سجدے میں چلی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کی بارگاہ میں موجود تھا کہ جس نے 12 برس تک کھانا نہیں کھایا, تو اس کی بارگاہ میں موجود تھا کہ جس نے 12 سال تک گولر کی شاخ پکڑے کھڑا رہا. شمس الدین اگر اس کو جلال آ جاتا تو میں نظام الدین تجھے نہ بچا پاتا, نہ بختیار تجھے بچا پاتا. اللہ اکبر. کہنے لگے حضور معاف کر دے. اللہ اللہ. کا حضور جب سوال کا جواب دے کا وقت آنے پر مل جائے گا. وصیت کر دی حضرت صابر کلیری نے, جب انتقال و کمرے میں بند کر دینا, نہ غسل دینا, نہ کفن دینا, نہ نماز جنازہ پڑھنا. عرصہ گزرا, جیسے جیسے عرصہ گزرتا گیا, کچھ دنوں کے بعد, کچھ سالوں کے بعد حضرت صابر کلیری کا انتقال ہو گیا. آپ دنیا سے رحلت کر گئے, دنیا سے کوچ کر گئے. جب آپ کا انتقال ہوا تو شمس الدین سے لوگوں نے کہا شمس الدین آپ ہمیشہ
حضرت صابر کلیری کے ساتھ رہتے تھے. صبح ہوتی تھی تو شام ساتھ میں تھے, دوپہر ہوتی تھی تو ساتھ میں تھے, شام ہوتی تھی تو ساتھ میں تھے, کھاتے ساتھ میں تھے, پیتے ساتھ میں تھے, اٹھتے ساتھ میں تھے, چلتے ساتھ میں تھے. لہذا نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں گے, شمس الدین نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں گے, غسل بھی آپ دیں گے, کفن بھی آپ دیں گے. شمس الدین پانی پتی نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا کی وصیت تھی جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں دنیا سے چلا جاؤں, اللہ اکبر, اس وقت میرے جنازے کو کوئی غسل نہ دے بلکہ میرے جنازے کو کمرے میں بند کر دیا جائے, حجرے میں قید کر دیا جائے. کہا یہ کیسی وصیت ہے, اللہ اکبر, کوئی کچھ وصیت کرتا ہے, کوئی کچھ وصیت کرتا ہے, یہ عجیب وصیت ہے کہ کمرے میں بند کر دینا, غسل مت دینا, کفن مت دینا. کہا اللہ اکبر, اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے اور صابر کلیری جانے اس میں بات کیا ہے, اس میں راز کیا ہے. حضور صابر کلیری کا وصال ہوا, حضور صابر کلیری کا انتقال ہوا. شمس الدین پانی پتی نے حضرت صابر کلیری کے مقدس جنازے کو ایک کمرے کے اندر قید کر دیا, ایک حجرے کے اندر قید کر دیا. لوگوں کی نگاہیں ٹکی, لوگوں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں, لوگوں کی نگاہیں جمی ہوئی ہیں کہ آپ کو کمرے کے اندر بند کیوں کیا گیا, آپ کو حجرے کے اندر قید کیوں کیا گیا. اللہ اللہ, کچھ گھنٹوں کے بعد جب دروازہ کھولا گیا اور کمرے میں حاضری ہوئی, لوگوں نے دیکھا کہ حضور صابر کلیری کے مقدس جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. آپ کو غسل بھی دے دیا گیا, آپ کو کفن بھی دے دیا گیا. اللہ اکبر, آپ کو غسل بھی دے دیا گیا, آپ کو کفن بھی دے دیا گیا. لوگوں نے سوچا یہ عجیب واقعہ ہے, یہ عجیب ماجرا ہے, صابر کلیری کو غسل کس نے دیا, صابر کلیری کو کفن کس نے دیا. اللہ اللہ, لوگوں کی عقل میں نہیں آیا, لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. لوگوں نے کہا چلو غسل ہو گیا, کفن ہو گیا, اب جنازے کو باہر لایا جائے. جنازے کو باہر لایا گیا, جنازہ سامنے رکھا ہے. بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے علماء کرام وہاں پر موجود تھے, صفے باندھ کر کھڑے تھے. شمس الدین نماز جنازہ پڑھاؤ, شمس الدین نماز جنازہ پڑھاؤ, میرے آقا کے دیوانوں, شمس الدین سے لوگ کریں نماز جنازہ پڑھاؤ. شمس الدین نے کہا ایک نقاب پوش آئے گا گھوڑے پر سوار ہو کر, وہ نماز جنازہ پڑھائے گا. آقا صابر کی یہ وصیت تھی. اللہ اللہ, اب لوگ چاروں طرف دیکھیں, کیا پتا نقاب پوش کدھر سے آ جائے, کیا پتا گھوڑ سوار کدھر سے آ جائے, گھوڑے پر سواری کرتا ہوا کدھر سے آ جائے. لوگوں کی نگاہیں چاروں طرف گھوم رہی ہیں. اللہ اللہ, جس طرف جنازہ تھا اس طرف سے دھول اڑتی ہوئی نظر آئی. گھوڑے پر سوار ہو کر ایک نقاب پوش آیا اور حضور صابر کلیری کے جنازے کے پاس آیا. کسی سے کوئی بات نہ کی, صابر کلیری کا جنازہ پڑھایا. حضور صابر کلیری کا جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ اکبر وہ جانے لگے. شمس الدین آگے بڑھ کر شمس الدین نے قدموں کو پکڑ لیا, شمس الدین نے پیروں کو پکڑ لیا. شمس الدین قدموں میں گر گئے. حضور بتا دیں آپ کی ذات کیا ہے, حضور بتا دیں آپ کا مقام کیا ہے, حضور بتا دیں آپ کا مرتبہ کیا ہے, حضور بتا دیں آپ کا رتبہ کیا ہے, حضور آپ کی شان کیا ہے, جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا میری نماز جنازہ نقاب پوش پڑھائے گا, گھوڑ سوار پڑھائے گا. حضور چہرہ ایک بار دکھا دے, آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. نقاب پوش بولا شمس الدین اگر میرے چہرے کو دیکھ لیا, شمس الدین اگر میرے چہرے کو دیکھ لیا تو پیروں کے نیچے سے زمین ہٹ جائے گی. شمس الدین آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, شمس الدین عقل دنگ رہ جائے گی. شمس الدین نے ضد کی, حضور بتائیں آپ کی ذات کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے. اللہ اکبر, جب شمس الدین نے ضد کی تو نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا, اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا. شمس الدین نے جب نقاب پوش کا چہرہ دیکھا, اللہ اکبر میرے آقا کے دیوانوں, جب شمس الدین نے نقاب پوش کا چہرہ دیکھا, شمس الدین حیرت میں ہو گئے کہ جو نقاب پوش تھا وہ بھی صابر کلیری تھا, جنازے پر جو تھا وہ بھی صابر کلیری تھا. کبھی شمس الدین جنازے کو دیکھتے ہیں, کبھی شمس الدین گھوڑ سوار کو دیکھتے ہیں. کہا حضور یہاں پر بھی آپ ہیں, وہاں پر بھی آپ ہیں. صابر کلیری اعلان کرتے ہیں شمس الدین تیرا سوال تھا فنا کس کو کہتے ہیں, بقا کس کو کہتے ہیں. شمس الدین دیکھ, جو جنازہ تیرے سامنے موجود ہے اس کو فنا کہتے ہیں, اور جو گھوڑے پر صابر تیرے سامنے موجود ہے اس کو بقا کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صابر کلیری, کرامت صابر کلیری, خواجہ کا پیارا ہندوستان. کیا بات ہے حضرت, بہت اچھا, بہت اچھا. اس سے پتہ چل گیا
ख्वाजा वो परवरदिगार का पावरफुल वली है, ख्वाजा वो कैपेसिटी का मालिक है, ख्वाजा उस ताकत साबिर उस ताकत का मालिक है, हुजूर साबिर कलियरी उस कुव्वत और तवानाई के मालिक हैं, उन करामतों के मालिक हैं कि परवरदिगार ने आपको सिर्फ वो ताकत नहीं दी कि आप 12 साल तक खाना ना खाएं, आपको सिर्फ वो ताकत ना दी आप मस्जिद को इशारा करें तो सजदे में चली जाए, आपको सिर्फ वो ताकत ना दी अल्लाह अकबर के 12 साल तक कूलर की शाख पकड़े खड़े रहे, बल्कि परवरदिगार ने हुजूर साबिर कलियरी को वो मकाम दिया है, खुद पर्दा फरमाते हैं, खुद अपने जनाजे की नमाज पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान। ये मकाम साबिर कलियरी को परवरदिगार ने अता किया है, खुद पर्दा फरमाए, खुद अपने जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। लोग एतराज़ कर देते हैं कि अपने जनाजे की नमाज कोई कैसे पढ़ा सकता है। माँ तुम्हारे समझ में साबिर आ ही नहीं सकते, हुजूर साबिर कलियरी तुम्हारे समझ में आ ही नहीं सकते, इसलिए कि 12 साल तक जो खाना ना खाए वो तुम्हारे समझ में कैसे आ जाएगा। अल्लाह अकबर। बात बता दूं, जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है यकीनन उसको अल्लाह के फरिश्ते और मलाइका गुस्ल दिया करते हैं, जिस तरीके से हजरत हंज़ला को दिया था। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। वक्त कम था तो फ़ज़ाइल पढ़ना बेहतर समझा, अगर टाइम ज़्यादा होता तो इस्लाह पर बात होती, और फिर कभी वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला आपकी भरपूर खिदमत की जाएगी। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम हमारे और आपके गुनाह सगाइर व कबाइर को माफ़ फरमाए, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, परवरदिगार आलम हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ के फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बिल कुल्लि ज़मीन व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत मुबारकबाद के लायक हैं आप हज़रात कि आप हज़रात ने इतनी मेहनतें करने के बावजूद आज जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की हमने महफिल सजाई है, तमाम हज़रात की ताउन और तमाम हज़रात की मेहनतों और काविशों का नतीजा है जो आप हज़रात ख्वाजा का जिक्र सुन रहे हैं। वरना ये रात हर रात ये ऐसी रात नहीं होती, हर रात ये रात नहीं होती, ये एक साल में ये रात आती है। 6 तारीख तो हर महीने आती है, लेकिन ख्वाजा की जो छठी आती है वो एक साल में एक बार आती है, जो 6 रजब को होती है। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार आलम हमारे इस छोटे से नजराने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गुलशन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।